اور APC میں شریک ہوں گے. اور یہ ایک دوسرے پر گن ڈالنے کی بات کرتے ہیں لیکن سب اس جرم میں ملوث ہے. اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر تو کم از کم اپنے اخراجات تو کم کرے نا. 700 کنال پر مشتمل گھر میں آپ کا گورنر رہتا ہے. کوئی جنات تو نہیں ہے. تو یہی لوگ ہیں جن کو آپ پیپلز پارٹی کہیں، جن کو آپ PDM کہیں، جن کو آپ PTI کہیں. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے کا وقت تو گزر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فداد عیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کے ہمراہ المرکز اسلامی پشاور میں. سراج صاحب، ایک تو جو ملک کے مسائل ہیں، امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور ساتھ میں پھر الیکشن کے مطالبات بھی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے. ایک تو معیشت کی صورتحال کے حوالے سے اگر بتائیے گا، اور پھر یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے کہ حل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ اور سابقہ دونوں حکومتوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور ان کے غلط معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں اور IMF کی ہر بات ماننے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا. ہمارے روپیہ کی قدر میں بے انتہا کمی ہوئی. اور جب مہنگائی میں اضافہ ہو اور روپیہ کی کرنسی کی قدر کم ہو تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور مزدوری کرنا بھی چاہے مزدوری نہیں ملتی، محنت کرنا بھی چاہے تو جگہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت سارے کارخانے بند ہو گئے. ہزار آپ کے کنٹینرز وہ سمندر میں شپ میں پڑے ہیں، السی کلتی نہیں ہیں. اور جو ہمارے ذخائر ہے زر مبادلہ کے وہ خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں. 3.7% تک آئے ہیں، 3 ارب 70 کروڑ تک. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے جو قریبی ملک ہیں بنگلہ دیش، ان کے زر مبادلے کے ذخائر 37 ارب ڈالر ہے اور ہم 3 ارب پہ آ رہے ہیں. اس طرح ان کے جو برآمدات ہے وہ 57 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. ہم اس وقت صرف 23 ارب ڈالر پر ہے. تو اس بات کی علامت ہے کہ جو ہمارا مینجمنٹ ہے، ہمارے حکمران، انتظامیہ، وزراء، ان کا کوئی پلان نہیں ہے اپنی ذاتی مفادات کے علاوہ. اور یہ ایک دوسرے پر گن ڈالنے کی بات کرتے ہیں لیکن سب اس جرم میں ملوث ہے. اب اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر تو کم از کم اپنے اخراجات تو کم کرے نا، اور اپنے اداروں میں کرپشن اس کو تو ختم کرے نا، اور پھر جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے اس کو بند کرے نا. تو ایک طرف پیسہ نہیں ہے اور دوسری طرف 77 سے زیادہ آپ کا کابینہ ہے تنخواہیں لے رہی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے صوبے کا ایک IGP ہے اور کروڑوں خیبر پختونخوا کے عوام کو سنبھالتا ہے، لیکن اسلام آباد میں صرف 25 لاکھ لوگوں کے لیے ایک IGP ہے اور ایک IGP کے تحت پھر 5 DIGs ہے اور اس کے نیچے پھر ایک اور بہت بڑا سلسلہ ہے. اور علاقہ کتنا ہے نا، کل کوئی 900 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد چھوٹی سی جگہ ہے اور چند تعلیمی ادارے ہیں، لیکن ایک 22 گریڈ کا وزیر تعلیم، ایک 22 گریڈ کا وزیر صحت، علی ھذا القیاس تمام ڈپارٹمنٹ ایک چھوٹے سے ضلع میں موجود ہے. تو پرانے زمانے میں ایک 22 گریڈ کا سیکرٹری پورے ملک چلاتا تھا. اب ہر صوبے میں بے شمار ڈپارٹمنٹ بیوروکریسی نے اپنے لیے ایجاد کیے ہیں، اس پہ آپ کا ٹھیک ٹھاک خرچ آتا ہے. تو ایک طرف غربت ہے اور دوسری طرف 700 کنال پر مشتمل گھر میں آپ کا گورنر رہتا ہے. تو کون ذمہ دار ہے؟ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاشی بدحالی ہے یہ وسائل کی کمی کی وجہ نہیں ہے، مس مینجمنٹ، کرپشن اور ذاتی مفادات کی وجہ سے ہماری معیشت ڈوب گئی. اگر آپ کا زمرد کا کام ہے وہ خسارے میں ہے، اگر سونے کے کان خسارے میں ہے، اگر PI خسارے میں ہے، ریلوے خسارے میں ہے. ہمارا ایک عام آدمی رکشہ چلاتا ہے، اس ایک رکشے کی برکت سے وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، کرایہ گھر کا بھی ادا کرتا ہے، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، علاج معالجہ بھی، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے. اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ بھی ملتی ہے. لیکن اتنے بڑے ادارے ناکام ہو گئے، کون ذمہ دار ہے؟ کوئی جنات تو نہیں ہے. تو یہی لوگ ہیں جن کو آپ پیپلز پارٹی کہیں، جن کو آپ PDM کہیں، جن کو آپ PTI کہیں. لیکن آپ کو بھی یاد ہو کہ جب سے آپ ہے اور جب سے ہم ہیں، یہی چند لوگ ہیں
چند خاندان ہیں، چند چہرے ہیں، ہر حکومت کا حصہ ہر اسمبلی میں موجود نسل در نسل یہی لوگ چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے معیشت کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، نہ آئندہ ٹھیک کر سکتے، اور اگر ان کو مزید بھی 100 سال بھی مل جائے یہ اس معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ایک ہی چیز جانتا ہے کہ اسمبلی کا ممبر بن کر، وزیر بن کر کیسے آپ نے اپنے زمینوں کو آباد کرنا ہے، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا ہے۔ تو کرپشن اور ترقی یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ فوری حل الیکشن نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے الیکشن بھی ہوگا، الیکشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اتنا افراتفری ہے، اتنا ملک لاوارث ہے، اور اب الیکشن کمیشن نے جو مذاق شروع کیا ہے کہ کچھ الیکشن ایک دن، کچھ دوسرے دن، ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن پر 72 ارب سے زیادہ خرچ آتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ چلیے یہ ضمنی الیکشن ہے، صوبائی الیکشن ہوں گے، پھر جنرل الیکشن ہوں گے۔ ہماری تجویز یہ ہے جماعت اسلامی کا کہ اگر آپ نہیں چلا سکتے ہیں تو اب ایک ہی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، اور ایک ہی دن ہو، تاکہ لوگ اس کے نتائج کو تسلیم کریں۔ اگر اس نقشے کے ساتھ الیکشن ہو گیا جو اس وقت الیکشن کمیشن نے بنایا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے ملک میں مزید پولرائزیشن اور انتشار بڑھے گا۔ تو اس معاملے میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ایک پیج پر ہے، کوئی آپس میں رابطہ بھی ہے؟ نہیں، تحریک انصاف کا کوئی موقف نہیں ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری استعفیٰ دیتے ہیں، پھر مطالبہ کہ استعفیٰ قبول کرو، پھر اگلے دن جب اس کے استعفیٰ قبول ہو جاتے ہیں پھر اس پر احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے استعفیٰ واپس لے لو، ابھی ہم کورٹ جائیں گے۔ اس کو کوئی عطا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ چاہتی کیا ہے، اس لیے کہ جب 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تو یہی اعلان تو کیا نا کہ ہم الیکشن ریفارمز کریں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر اختیارات سے بھی نوازا، لیکن 4 سالوں میں وہ الیکشن ریفارم نہیں کر سکے۔ ایک الیکشن کمشنر خود انہوں نے بنایا تھا، خود ہی اس کے خلاف پھر باتیں کرتے تھے، تو آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا موقف کیا ہے، لیکن ہمارا موقف تو بالکل کلیئر ہے کہ الیکشن ہو، ایک دن ہو، اور شفاف الیکشن، اور الیکشن سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا جائے اور الیکشن ریفارمز کیا جائے، الیکشن کمیشن کو با اختیار، الیکشن کو مالی لحاظ سے با اختیار بنایا جائے۔ اب کراچی میں الیکشن ہوا تو کیا ہوا، الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنا عملہ نہیں تھا، تو انہوں نے صوبائی حکومت سے تحصیلدار لیا، اس سے عملہ لیا، تو وہ تو پھر ان کے احکامات پہ چلتے ہیں، ان کے احکامات پر نہیں چلتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح انڈیا میں الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ہوتا ہے اور مالی لحاظ سے وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ کسی حکومت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہی وجہ ہے کہ انڈیا میں کبھی بھی کسی نے الیکشن پر اعتراض نہیں کیا، الیکشن ہوتا ہے سب اس کے نتائج تسلیم کرتے ہیں۔ جو صورتحال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہونا چاہیے یا مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے الیکشن، آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے کا وقت تو گزر گیا، نہ پیپل پارٹی نے اس پر عمل کیا، نہ مسلم لیگ نے عمل کیا، نہ پی ٹی آئی نے عمل کیا۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کا فائل اس وقت یہ کھلتے ہیں جب کوئی دھماکہ اور حادثہ ہو۔ اب یہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، کچھ دن شور شرابہ ہوگا، پھر خاموشی ہوگی، پھر کوئی اور دھماکہ ہوگا، پھر ایک اور شور شرابہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس ملک کو پرامن بنا لے یا لوگوں کو محفوظ بنا لے۔ یہ خود بند کمروں میں، بل پروف گاڑیوں میں، جہازوں میں بیٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، رہتے ہیں۔ عام آدمی کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ نہیں، مطلب مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات کس سے کر لے؟ افغان طالبان سے ہونے چاہیے۔ میں عرض کروں کہ افغانستان ایک حکومت ہے، اب وہ طالبان نہیں ہے، وہاں ایک حکومت ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، آپ 100 بار ان سے بات کریں لیکن اپنے لوگوں کو امن دے دے۔ اور اے پی سی میں شریک ہوں گے؟ ہم اے پی سی میں امن کے خاطر شریک اس لیے ہوں گے، ہم شریک نہیں ہوں گے پھر یہی لوگ گلہ کریں گے کہ ہم تو آسمان کے تارے لانے والے تھے لیکن یہ لوگ نہیں آئے اس لیے ہم نہیں لا سکے۔ تو ہم ہر وہ بہانہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہو لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو امن نصیب ہو۔ بہت شکریہ جی۔